کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق بیان فرمائے، ان میں سے ایک حق آپ نے بیان فرمایا، جب کوئی مسلمان مریض ہو جائے اس کی عیادت کیسے جاؤ۔ اب ایک آدمی گھر سے نکلا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی فلاں مسلمان بھائی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، پوچھنے جا رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم اور رسول کی سنت سمجھ کر جا رہا ہوں۔ اس کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے گا، جب تک یہ واپس نہیں آتا تو یہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج صبح میں نے حدیث پڑھی، دل اتنا خوش ہوا کہ اللہ اکبر، اس دنیا میں بیٹھ کر جنت کا مزہ، کاش ہماری نیت ٹھیک ہو جائے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلے جائیں، دل میں رشتے داری والی بات نہ ہو، اگلا بچہ نہ ہو کہ وہ مجھے پوچھنے آیا میں اس کو پوچھنے چلا جاؤں، یہ نہ ہو، بس اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ جب تک اس بھائی کے پاس بیٹھیں گے گویا کہ جنت کے باغ۔ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو میں نے سوچا آج میں جمعہ کے بیان میں اپنے بھائیوں کو یہ حدیث سناؤں گا اور اسے عرض کروں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ مسلمان بھائی کو پوچھنے جایا کریں، نیت اللہ کو راضی کرنے کی رکھا کریں، آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے، اور پھر میرے دل میں یہ بات بتا دیں کہ جنت میں تو دعا قبول ہوگی نا، تو انشاءاللہ اگر صحیح نیت کے ساتھ کسی مریض کو پوچھنے گئے وہاں جنت تو ہے، حضور کے فرمان کے مطابق یہ بیٹھ کر مریض کے لیے دعا کریں اور اپنے جو کام اٹکے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ بڑی فضیلت ہے بھائی مسلمان بھائی کی عیادت کرنا۔ ایک اور حدیث میں امام الانبیاء سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے اس کا کہ جو شخص کسی بیمار بھائی کو پوچھنے جائے اللہ کی رضا کے لیے جائے، جب تک اگر صبح گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے۔ بڑا زبردست موقع مل گیا بھائی فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہماری دعا قبول نہ ہو، گناہوں کی وجہ سے یا رشتے حرام کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہ ہو، لیکن فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں کی دعائیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو کتنا زبردست موقع ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مسلمان بھائی کو پوچھنے جاؤ گے، صبح جاؤ گے، شام تک، شام کو جاؤ گے، صبح تک 70,000 فرشتے آپ کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ ساری بات رکھے ہیں، اللہ یہ فلانا بندہ آپ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان بھائی کو پوچھنے گیا تھا، اللہ اس کی بخشش فرما، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما، تو اس کی دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ زبردست ہوتا ہے، تسلیہ نیت ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مریض کی عیادت کے آداب بھی بیان فرمائے۔ سب سے پہلے ہم صحیح نیت کے ساتھ جائیں، اتباع سنت کی نیت سے جائیں۔ دوسرے نمبر پر سنت کے مطابق عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی، جب آپ کسی مریض کو پوچھنے جاتے تو آپ فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس کا معنی ہے گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کسی مریض کو پوچھنے جاؤ اس کو تسلی دلاؤ، اس کو ڈرانے کی بات نہیں کرنی کہ تیرا بچنا مشکل ہے، تیاری کر لے بابا، نہیں، اس کو حوصلہ دلاؤ، بھائی آپ نہ گھبراؤ، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو شفا دیں گے، اللہ آپ کو صحت دیں گے، اللہ آسانی فرمائیں گے، اللہ عافیت فرمائیں گے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دیں گے۔ یہ بیماری اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو جلدی جلدی سوچ مل جائے گا۔ اس طرح کے لفظ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کسی مریض کو پوچھنے جاؤ، اگر وہ اللہ نے مقدر نہیں فرمائی 7 دفعہ وہ دعا کرو، انشاءاللہ مریض کو اللہ پاک شفا دے۔ ابھی میں وہ دعا بتاتا ہوں لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگی، اس کے لیے بزرگوں نے جتنا کام کرنے کی ترتیب بنائی ہے، اللہ کے راستے سے نکل جائے، دین سیکھیں، دعائیں سیکھیں، نماز سیکھیں، جنازہ سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھیں، مسجد کے ماحول میں جائیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دعا 7 دفعہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں کئی بار سے کہہ چکا ہوں، جس طرح جنازے کی دعا کے لیے لڑتے ہو نا، ہمارا دل ایمان پکڑتے ہو، ہمیں کافر کہتے ہو، گستاخ کہتے ہو کہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، کاش آپ حضور کی ہر دعا میں لڑتے نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے، اللهم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا بالله اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللهم افتح لي ابواب رحمتك۔ آپ بازار میں جائیں، آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک
وهو على كل شيء قدير. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کو دیتے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیشہ دیتے اللہم کما حسنت خلقی وحسن خلقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیتے تو دعائیں پڑھتے تھے. کتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے. ان دعاؤں پر کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ نہیں ہے. جس کو حضور کی ساری دعائیں آتی ہیں اس پر آپ فتویٰ لگا دیتے ہیں گستاخ رسول ہونے کا. میرے بھائیوں, حضور کی دعائیں سیکھو تب ہم مانیں کہ ہمیں حضور کے ساتھ سچی محبت. تو آپ نے فرمایا کسی مریض کو پوچھنے جاؤ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, کہ اے عرش کے مالک اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے مسلمان بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ. تو آپ نے فرمایا اگر موت اللہ نے نہیں لکھی آپ کی اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا. پھر آپ نے مریض کی عیادت کا ایک اور ادب بیان فرمایا. آپ نے فرمایا جب تم کسی مریض کو پوچھنے جاؤ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا. سبحان اللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے. آپ حکمت سے معمول باتیں ارشاد فرماتے تھے. آپ جانتے ہیں مریض بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے, اب اس نے کام سیدھی کر دی ہے, وہ آپ کے لحاظ کی وجہ سے کام سیدھی نہیں کرتا. اس بیچارے کو اور کوئی عارضہ ہے, آپ کی وجہ سے وہ بیچارہ بیٹھا ہے, اس نے گھر والوں کو بلانا ہے, آپ کی وجہ سے نہیں بلاتا. تو حضور نے ترغیب دی کہ مریض کو پوچھنے جاؤ, حکم فرمایا, فضائل بھی بیان فرمائے, لیکن آپ نے حکم یہ بھی فرمایا تھوڑے وقت میں بیٹھو, مریض کی عیادت کرو, اس کے لیے دعا کرو اور فوراً واپس آ جاؤ. لیکن آخر بات یہ بھی ہے اگر مریض ایسا ہو کہ آپ کے بیٹھنے سے اسے خوشی ہوتی ہو, اس کی تکلیف کم ہوتی ہو, تو فرمایا آپ زیادہ دیر بیٹھو. کوئی بندے ہوتے ہیں نا جن کا بیٹھنا زیادہ ہمارا نہیں ہوگا, وہ آئے عیادت کریں چلے جائیں, اور کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کو دل جاتا ہے, بیٹھے رہے کام ہلکا ہوتا ہے, تو وہ ایسے دوست کچھ زیادہ دیر کے لیے. تو بھائیوں خلاصہ کیا دیا گیا, مسلمان بھائی کی عیادت کرنا اللہ کا حکم حضور کی سنت ہے اور بہت بڑی فضیلت کا ذریعہ ہے. لیکن شک یہ ہے ہماری نیت کیا ہو بھائی اللہ کو راضی کرنے کی ہو. اللہ سب کا